اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج کا ہمارا جو درس قرآن کا سلسلہ جو رمضان مبارک کے مقدس قریب کی نسبت سے شروع ہوا ہے، تو آج جو ہے ہم پڑھیں گے، کل ہم نے آیات نمبر 33 سے لے کر آیات نمبر 44 تک جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا۔ آج ہم آیات نمبر 45 سے لے کر ہم آیات نمبر 52 تک جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو لفظی ترجمہ اور ساتھ مختصر تشریح اور آخر میں سورۃ یاسین کا ایک مشکل کشا عمل بتائیں گے، پریشانیوں کے لیے، مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے بہترین عمل سورۃ یاسین کا، جو کہ اولیاء اکرام سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ اس درس کو اول سے آخر تک اگر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام مسائل، پریشانیاں اس سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا ہم کریں گے اس کا لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اس سے پہلے کل کی آیت مبارکہ کے اندر جو ہم نے پڑھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کا اپنی قدرت کی نشانی اس میں بتائی، پھر چاند اور سورج کا ذکر کیا۔ آج کے سبق کے اندر جو ہے وہ کفار مسلمانوں سے کچھ جو ہے ان کے یعنی کچھ سوالات تھے، یہ مسلمان کافروں سے کچھ باتیں عرض کرتے تھے جس کے جواب میں وہ مذاق اور استہزاء کیا کرتے تھے، تو قرآن نے وہ ذکر کیے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لَهُمْ ان سے، اتقوا تم ڈرو، ما بین ایدیکم، ما جو، ایدی بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون شاید تم پر رحم کیا جائے۔ جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ ڈرو، تقوی اختیار یعنی ڈرو اس چیز سے جو تمہارے پیچھے ہے اور جو تمہارے آگے ہے، تو ما بین ایدیکم وما خلفکم کی 3 تفسیریں بیان کی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ما دراصل میں من کے معنی میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈرو اس ذات سے جو تمہارے آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے، یعنی اللہ جل جلالہ۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ایدیکم سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اور خلفکم یعنی پیچھے سے مراد آخرت ہے، کہ آگے جو زندگی اس میں بھی ڈرو اور پیچھے آخرت کو بھی یاد کر کے ڈرو۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ جتنا راستہ تم نے طے کیا، جتنے زمین پہ تم چلے اس زمین سے، اور جتنا آسمان تمہارے اوپر تھا اس سے، اور آگے جو تم جتنا راستہ طے کرو گے اور جتنا آسمان کے نیچے چلو گے تو ان سے ڈرو، یعنی ہر قدم جو ہے احتیاط سے اٹھاؤ کہ اللہ تمہارے ہر قدم کو گن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جس بندے کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا، وہ ایک قدم اٹھائے گا سوچ سمجھ کے اٹھائے گا کہ میرا یہ قدم شریعت کے خلاف تو نہیں اٹھ رہا ہے، کہیں میرا یہ اٹھنا، کہیں میرا یہ چلنا، کہیں میرا یہ بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا ہے۔ اگر اس طرح ایک آدمی زندگی گزارے گا تو قرآن کہتا ہے لعلکم ترحمون، پھر اللہ کی رحمت کے دروازے
اس پہ کھل جائیں گے۔ جو بندہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ اس پہ کھلے رہیں گے۔ وما تأتیہم اور نہیں تأتیہم ان کے پاس آتی ہے من آیت کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ ہے اس سے روگردانی کرتے، ضد اور عناد میں اتنے آئے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی نشانی ان کو اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس آ جائے تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے جو ہے کہا کہ آپ وہ شخص ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، سچا پیغمبر ہوں، اگر آپ کے سامنے میں کوئی معجزہ دکھاؤں تو آپ مان جاؤ گے؟ یعنی آپ نے کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس کھجور کے جو ٹہنی ہے، خوشہ ہے، اگر اس کو میں کہوں کہ میرے پاس آ جا تو کیا آپ مجھے مان جاؤ گے؟ سبحان اللہ، یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ درخت کی ٹہنی کو کہا جائے ذرا اور وہ ٹہنی درخت سے ٹوٹ کے اور اگلے بندے کے پاس آ جائے، یہ تو عجیب کا جو ہے کام ہے۔ اگر آپ کر دیں گے تو بہت ہی یعنی میرے یقین میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ، وہ ٹہنی درخت سے ٹوٹی، وہ خوشہ، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب درخت سے ٹہنی کو توڑنا یہ آسان ہے، ٹہنی کو جوڑنا اسی طرح یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ جب وہ ٹہنی آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اب میں اس کو کہوں کہ واپس درخت میں جا کے جڑ جا تو کیا تم مانو گے؟ اس نے کہا نور نہ لالو، یہ تو اس سے بھی اعلیٰ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی سے کہا واپس چلی جا، اور وہ ٹہنی جا کے جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں پہ جڑ گئی۔ اتنے واضح معجزات اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی سے اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر بھی جو ہے انہوں نے اس میں باتیں نکالی اور ضد اور عناد پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو ابو جہل ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ جس مجلس میں آپ بیان کرتے تھے آپ کے بیان کے فوراً بعد ابو جہل کا بیان ہوتا تھا، اور 2 لفظ کہتا تھا ابو جہل۔ اس دور میں جو لوگ اسلام کو قبول کر لیتے تھے ان کو صابی کہا جاتے تھے کہ یہ صابی ہے، یہ صابی ہو گیا۔ تو ابو جہل اٹھ کے کہتا ہے لوگوں اس کی یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ صابی ہو گیا، اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے، تو تم اس کی باتوں میں جو ہے نہ آؤ کیونکہ یہ صابی ہو گیا۔ بس لفظ صابی کہنا ہوتا تھا کہ وہ جناب وہ فوراً جو ہے اس کی باتوں کو اس کے باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، لوگ پھر مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے، ریت اٹھا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا جاتا تھا۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے کہ اہل حق کے خلاف مذاق اڑایا جانا، اہل حق کا استہزاء کیا جانا، اہل حق پر ایسے جو ہے وہ فکرے کسنے کہ جس سے ان کو غصہ آ جائے۔ تو یہ شروع سے کفار کا وتیرہ رہا اور فساق اور فجار لوگوں کا یہی وتیرہ رہا، اور ہمیشہ وہ اسی طرح اہل حق لوگوں کو جو ہے استہزاء، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے باتوں سے اعراض کیا کرتے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو جو بھی نشانی دکھاؤ، یہ ہر نشانی کے بعد کیا کرتے؟ عنہا معرضین، اعراض کر جاتے، مانتے ہی نہیں۔ پہلے کہتا ہے دکھاؤ دکھاؤ، جب دکھایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اعراض کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اگلی بات کہ جب وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَهُمْ، ان سے، انفقوا، خرچ کرو تم، مما، اس سے، رزقکم، جو رزقکم اللہ، جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے غریبوں کی مدد کرو، اس رزق میں سے اپنے جو ہے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب ہے ان کی مدد کرو، ان پہ خرچ کرو۔ تو قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے تھے، قالا کہتے تھے، الذین، وہ لوگ، کفروا جو کافر ہے، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان والوں سے وہ کہتے تھے، انطعم من لو یشاء اللہ، کیا ہم کھلائے، من، ان کو، یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اطعمہ، اس سے کھانے کو دیتا، جس کو اللہ نہیں دے رہے ہم اس کو کیوں دیں؟ حالانکہ کفار بھی تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، رفاہی عام کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کافر لوگ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے
انہوں نے NGOs بنائے ہوئے لوگوں کی امداد کے لیے، پر یہاں پہ جو ہے یہ کافر کیوں اس طرح کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ہر بات کو الٹا جو ہے لیا کرتے تھے، مسلمان کوئی بات بھی ان سے کہتا تھا۔ اب دوسرا اعتراض یہ کہ کافر لوگ تو جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہی نہیں ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ تو اب ہم کسی عیسائی کو، کسی ہندو، کسی یہودی کو یہ نہیں کہتے او بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا آجا نماز پڑھ لیں، یا رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھ لیں، کیوں ہمیں پتہ یہ کافر ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو کافر ہیں ان کو کیوں کہا کہ تم خرچ کرو غریبوں پر؟ تو فرمایا یہ حکم تشریعی نہیں تھا، صحابہ کرام نے یا دیگر مسلمانوں نے جو یہ حکم کافروں کو دیا نا کہ خرچ کرو، یہ کوئی تشریعی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک ہمدردی کے طور پہ کہا کہ یار یہ دیکھو لوگ غریب ہے، غربت ہے، تم اچھے کھاتے پیتے ہو، تمہارے گھروں میں اچھا کھانا پینا ہے، چلو اپنے اچھے کھانے پینے میں سے غریب کا بھی خیال رکھ لیا کرو۔ تو ایسے نا ہمدردی میں ایسے الفاظ یہ بول جاتے تھے، تو کافر اوپر سے جواب میں کہتے تھے اچھا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا، اللہ نے ان کو بھوکھا رکھا ہے تو ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ ان کے نزدیک یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہو چکا ہے، اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو ان کو بہت اچھے کھانے دیتا، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا۔ ان کی جو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور ان کو جو کھانے نہیں مل رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ ان سے ناراض ہے۔ حالانکہ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا، ایک تو حیوان ہے، جانور ہے، ان میں تو کوئی امیر غریب والا ہے ہی نہیں سسٹم، وہ تو سب قدرت کے خزانے سے کھا رہے ہیں، تو صبح کو خالی پیٹ ہوتے، شام کو پیٹ بھر کے چلے جاتے۔ انسانوں کے اندر اللہ نے یہ درجے رکھے، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دی، کیوں؟ دنیا کی زندگی کا نظام بھی چلانا ہے۔ مالدار کو غریب کے محنت کا محتاج بنا دیا اور غریب کو مالدار کے پیسوں کا محتاج بنا دیا، تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اور پھر یہ کہ کچھ ایسے غریب پیدا کر دیے، مالدار سے کہا کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ خیرات ان کو دو، جب اور ان کو لینے والا بنا دیا، تم دو گے وہ لیں گے، ایک تو تمہارا ان پہ احسان ہو جائے گا، دوسرا تمہارے دینے سے تمہارے اجر بڑھ جائے گا، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بڑھا دیں گے۔ تو کفار کا یہ ذہن تھا کہ جب اللہ ان کو نہیں کھلاتا ہے تو ہم ان کو کیوں کھلائے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہوں، سب سے زیادہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اس لیے کماتا ہے، اس لیے دن بھر کی محنت مشقت کرتا ہے کہ میرے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، میرے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، صرف اس لیے کماتا ہے، تو فرمایا یہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہو۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم دھوپ میں، گرمیوں میں، ہم سردی میں ایسی جو ہے وہ ضلالت اٹھا رہے، حالانکہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ ان کے ایک ایک قدم پہ ان کو کتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے۔ لیکن دنیا کی روزی کمانے کے ساتھ ساتھ خیال کرنا کہ رب کو ناراض نہ، نماز کا وقت ہو جائے اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے کسی کو، بس اور نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میرے بچے کسی کے ہاتھ نہ پھیلائے، تو ایسا کمانے والا جو ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ تنبیہ الغافلین علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کے حوالے سے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ غریب جو بندہ کمانے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ کہ انہوں نے یہ بات لکھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کمانے والا، ہاتھ سے محنت کرنے والا، خود محنت کرنے والا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست اس کو قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کافر لوگ کہتے تھے انطعمو، کیا ہم کھلائے، من ان کو، یشاء اللہ، لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اطعمہ، اسے کھانے کو دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہے مگر تم صرف صریح غلطی میں یا گمراہی میں۔ الٹا جو ہے وہ کافر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم گمراہی میں ہو، حالانکہ وہ تو اچھی بات کا جو ہے وہ حکم کرتے تھے، کوئی یہ تو ایسی اتفاقی بات ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں۔ کافر بھی کہتے نہیں یار غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، ہمارا سارا پاکستانی ان کی وجہ سے چل رہے ہیں، ہم سب IMF کے مقروض بیٹھے ہوئے، تو یہ ہمارا جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے اتنے بڑے بنگلے یہ کس نے بنا کے دی؟ کافروں کے بدولت تو بنے ہوئے، وہاں سے امداد آ رہی ہے تو ان کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ بات ایسی تھی کہ اس میں تو کوئی اختلافی بات ہی نہیں تھی۔ آپ کسی سے کوئی یار کسی غریب سے مدد کرو گے تو گمراہ ہو گئے، تو اس میں تو یہ لفظ نہیں ہے، لیکن ان کی عقل اتنے مارے ہوئے تھے، یہ ضد اور عناد میں اتنے آئے ہوئے تھے کہ یہ ہر اچھی بات کو بھی الٹا لے لیتے تھے۔
آگے فرماتے آگے کافر ایک اور بات بطور ایک تو سوال ہوتا ہے نا، آپ کسی سے پوچھتے ہو یار یہ فلاں دن کب آئے گا، یہ فلاں کام کب ہوگا، ایک علم میں اضافے کے لیے، ایک ہے بطور مذاق کے پوچھ رہے ہو، اگلے کا مذاق اڑانا مقصود ہے۔ کافر قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے مسلمانوں سے، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں دن قیامت آنے والی ہے ہم تیاری کر لیں گے، نہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے تھے، وہ بطور وہ مانتے ہی نہیں تھے، قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا تھا قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا زندگی کا، تو وہ ان باتوں کو مذاق میں لے لیتے تھے کہ یہ کیا پاگلوں والی نعوذ باللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے اور مذاق میں کہتے تھے وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، متا کب هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، یعنی یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، جو تم نے وعدہ کیا کہ قیامت آئے گی بتاؤ یہ کب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت نبیوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا جبریل امین نے، مشکوٰۃ شریف کے اندر جو حدیث آتی ہے کہ قیامت کب ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، ہاں اس کی کچھ نشانی اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ قیامت کی نشانی کون سی ہے کہ جب یہ چیزیں میری امت میں ہوگی تو سمجھو کہ قیامت بس بالکل قریب ہے۔ لیکن قیامت کا خاص دن اللہ تعالیٰ نے کسی کو، جیسے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وبأي ارض تموت، یہ 5 چیزیں ہیں اللہ کہتے ہیں اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ایک، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کب کہاں مرے گا اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اب 2 چیزیں بطور اعتراض کے لوگ پیش کرتے ہیں، جی بارش کا تو 1 ہفتے 2 دن پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے، جی فلاں دن بارش ہوگی اور ہو جاتی ہے۔ عورت جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل میں الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں بچے جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے کسی کو اللہ کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اور آج لوگ بتا رہے ہیں، محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی اور فلاں دن موسم صاف ہوگا، اور تقریباً ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر بتاتے ہیں تو یہ کیا، تو یہ چیزیں جو ان کے پاس، اگر محکمہ موسمیات والوں کے پاس جو آلات ہے وہ سارے آلات ان سے لے لیے جائے اور ان سے کہے کہ اب بتاؤ بارش ہوگی کہ نہیں، تو ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ وہ تو ایک آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، اور وہ آلات ایجاد کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ ایسا آلہ ایجاد کرو، اسے تو گویا اللہ ہی علم دے رہے، بندے کے پاس اپنا علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے کہو کہ جی آپ الٹرا ساؤنڈ نہ کریں، ویسے ہی بتا دیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا۔ تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے جو اسباب کے ذریعے حاصل ہو، اسباب کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے حاصل ہو جائے، جس کے درمیان میں سبب آ جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا علم ہے کہ اسباب کو استعمال کر کے تو آپ بتا سکتے ہو، اگر آپ سے کہا جائے اسباب استعمال نہ کرو، ویسے ہی بتا دو بارش کب ہوگی، تو کوئی نہیں بتا سکے گا۔ اسباب استعمال نہ کرو، ویسے ہی بتا دو کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہے۔ تو یہ اسباب بھی پیدا مسبب الاسباب نہیں کیے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اچھا قیامت کے بارے میں یہ لوگ کہ جی قیامت کب ہوگی، تو فرمایا ما ينظرون الا صیحہ، ما ينظرون الا صیحہ، فرمایا وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں الا مگر صیحتن، ایک چنگاڑ، واحدتن ایک، تأخذهم، وہ انہیں آ پکڑے گی، وهم یخصمون، اور اس حال میں کہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کا دن جب آئے گا نا، پہلے نہیں بتایا جائے گا جی کل قیامت میں برپا ہونی ہے، اگلے ہفتے میں قیامت آئے گی، نہیں، فرمایا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، ایک دم ایک چنگاڑ ہوگی، اور وہ ایسی چنگاڑ ہوگی کہ جو ہے ان کو کچھ مہلت نہیں دی جائے گی، یہ اس حال میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیہ، فرمایا کہ پھر نہ کر سکیں گے توصیتاً وصیت کرنا، ولا الی اہلہم، اور نہ جو ہے یرجعون، اور نہ اپنے اہل کی طرف یہ واپس لوٹ سکیں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ یہ کسی کو وصیت کر جائے،
نہ یہ واپس اپنے گھر کی طرف آ سکیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایسے کپڑے کا تان پھیلائے گا اور ابھی باؤ ہو رہا ہے کہ یہ کپڑا کتنا قدر ہے، اتنے میں زلزلہ شروع ہو جائے گا، اور ایک آدمی دودھ نکال کے نا اپنا بھینسوں کا یا جو بھی جانوروں کا دودھ نکال کے بالٹی میں دودھ ڈال کے ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوگا کہ یہ دودھ جاؤں گا بیچوں گا، اور ایک آدمی جائے گا یار فلاں نے میرے قرض دینا ہے، اس کو کہے گا یار میرا قرضہ دے دو، وہ کہے گا اچھا دیتا ہوں، کل دیتا ہوں۔ آپس میں یہ باؤ لوگوں کا ہو رہا ہوگا جیسے دنیا کی زندگی کا نظام چل رہا ہے، کوئی شادی پہ جا رہا ہے تو کوئی کسی کی فوتگی میں جا رہا ہے تو کوئی جناب کسی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہوں گے، ایک دم ایک چنگاڑ ہوگی اور لوگ گھبرا جائیں گے یہ کیا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہوتے ہوتے ایک دم جو ہے پوری دنیا اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، جو جہاں ہوگا وہیں مر جائے گا، تو واپس کوئی مہلت پھر کسی کو نہیں ملے گی۔ تو قیامت کا دن جس کا تم بڑا جو ہے آسان سمجھا ہوا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، پتہ بھی ہے کہ وہ کتنا سخت دن ہے، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ نہ تو تمہیں وصیت کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ تم واپس اپنے گھروں میں جا سکو گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور نفخ کا معنی پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ سور میں، یہ جو پہلا ہے کہ صیحۃ واحدہ، یہ پہلا جھٹکا ہوگا قیامت کا، نفخ اولا ہوگا۔ نفخ ثانی کیا ہوگا؟ سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نفخ ثانی پھر کیا ہوگا؟ پھر نفخ ثانی میں فرمایا نفخ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ تو فَإِذَا هُم تو وہ یعنی ایک دم جو ہے من الاجداث اپنے قبروں سے اٹھیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑیں گے۔ اجداث جدسن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے قبر، اجداث کا معنی قبر ہے، لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑیں گے۔ قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا اے وائے ہم پر، من بعثنا کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا ہمارے قبروں سے، ھذا ما وعد الرحمن تو کہا جائے گا یہ وعدہ ہے رحمان کا، وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا رسولوں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ کہ نہ ہوگی مگر صیحۃ ایک چنگاڑ، واحدہ ایک، فاذا هم جميع لدینا محضرون پھر سب کے سب جو ہے وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں جو ہے ہمارے قبروں سے کس نے اٹھا دیا، تو فرمایا کہ کافر لوگوں کو تو قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے، تو وہ کیوں اس طرح تمنا کریں گے، تو فرمایا اس لیے کہ جو قبر کا عذاب تھا، جب وہ حشر میدان کے عذاب کو دیکھیں گے تو قبر کا عذاب ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بڑا اچھا وہاں تو بڑے پرسکون تھے، ادھر تو اس سے بھی سخت عذاب ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ وعدہ ہے رحمان کا، یہاں لفظ رحمان کیوں استعمال کیا، دن بڑا سختی والا ہے، بڑی سخت اور جلال کا معاملہ، پھر بھی رحمان کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرانے کے لیے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا، ان کے پاس قرآن بھیجا، ان کے پاس علماء محدثین بھیجے، ہر طرف سے لوگوں نے ان کو سمجھایا، پر یہ نہ سمجھے، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تمہیں بار بار سمجھا رہا ہے ایسے نہ کرو، ایسے کر لو، ایسے نہ کرو، اس کے باوجود بھی انسان کہتا نہیں یار میں نے تو اپنے دل کی مانی، جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا، تو پھر یہ ظالم ہی ہوا۔ اللہ کہتا ہے میں تو بڑا رحمان، تجھے ہر طرح سے سمجھایا کہ ایسا نہ کر، اس میں تیرے لیے بربادی ہوگی، اس میں تیرے لیے تباہی ہوگی، پھر بھی تو نے نہ مانا، تو لہٰذا اب یہ وہ دن ہے کافروں سن لو، یہ وہ دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اور آج تم سب جو ہے ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اب کوئی نہیں چھپ سکتا، اب نہ کسی کی سرداری کام آئے گی، نہ کسی کی جو ہے کرسی کام آئے گی، نہ کسی کا عہدہ کام آئے گا، نہ کسی کی دولت کام آئے گی، سب اللہ کے دربار میں مجرم بن کے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ اب زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ بتاؤ میرے بندو، دنیا میں رہ کے تم نے مجھے راضی کرنے والے کام کیے تھے یا مجھے ناراض کرنے والے کام کیے تھے؟ اب سب کچھ سامنے آ جائے گا، پھر انسان بڑا افسوس کرے گا، لیکن اب جو ہے اس کو دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو آخر میں ہم آپ کو سورۃ یاسین کا جو ہے ایک خاص عمل بتاتے ہیں۔ سورۃ یاسین کا ایک عمل بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے کہ جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو، بے برکتی ہو، گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہ ہو، بس ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ہر وقت گھر کے اندر بے برکتی ہے، غربت ہے، تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں،
اور بس لوگ کوئی کہتا ہے جی کسی نے، کوئی کہتا ہے فلاں نے جادو کر دیا، کوئی کہتا ہے جی فلاں نے یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے جب سے اس گھر میں ہے تو یہ مسئلے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اس طرح لوگوں کے لیے عمل ہے سورۃ یاسین کا صرف 21 دن۔ یہ میرے مرشد شیخ الوظائف جو ہے ان کا خاص عمل ہے۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اس گھر میں کوئی بھی فرد اگر سب مل کے کر لے، نہیں تو ایک آدمی کر لے، 7 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے نا پانی پہ دم کر لیں، آدھا پانی گھر والے پی لیا اور باقی پانی گھر کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں۔ 21 دن تک اس عمل کو جو بندہ کرے گا، گھر سے ہر قسم کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ گھر سے ہر قسم کی نحوست جب آتی ہے تو لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں، بے برکتیاں آ جاتی ہیں، تو یہ سارا نظام نحوست سے ہوتا ہے۔ ایک ہے رحمت، ایک ہے نحوست۔ جب رحمت آتی ہے نحوست نکل جاتی ہے، جب رحمت والے اعمال نہیں ہوتے، رحمت ختم ہو جاتی ہے، پھر نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس عمل کو کریں گے تو ان کے گھر سے نحوستیں، لڑائی جھگڑے، بے برکتیاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ سورۃ یاسین کو سوچ نہیں سکتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا، قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ تو دل سے بڑھ کے تو کوئی عضو نہیں ہے انسان کے بدن میں، تو اس کی تاثیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک گالی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ فوراً غصے میں آ جاتے ہو، تو گالی کی اتنی تاثیر ہے کہ اگلے بندہ غصے میں آ جاتا ہے، تو اللہ کے کلام کی کتنی تاثیر ہوگی، یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج کہا گیا ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم